وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. برادران اسلام اور خواتین اسلام، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ حقیقت میں اس دولت سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہوگا مگر ایمان نہ ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جس کے پاس دنیا کی دولتوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، فقر و فاقہ، تنگ دستی اور پریشانی میں پوری زندگی اس کی گزری ہو، مگر اس کے پاس اسلام اور ایمان ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کامیاب قرار پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے۔ محترم حضرات اور خواتین، ابھی چند دن پہلے ہم لوگ رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی ساعتوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ کیا ہی اچھا مہینہ تھا جس میں ہم روزے رکھتے تھے، صبر کا سبق حاصل کرتے تھے اور رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ کیا مبارک گھڑی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی ساعتیں ہم سے جدا ہو گئیں۔ پھر 11 مہینے ہمیں دنیا کی مشقتوں کا سامنا کرنا ہے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا۔ آپ لوگ سامنے آ جائے نا، آگے بیٹھنا، اگر بیٹھنے میں کچھ عذر ہے تو ٹیک لگا کر کے بیٹھیں، ورنہ نوجوان حضرات، بچے سامنے کی صفوں کی طرف آئیں۔ تو محترم حضرات، رمضان میں ہم نے بہت سارے نیک اعمال کیے جن میں ہمیں چند پر مداومت برتنی ہے، یعنی ان کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے۔ ہمیشہ ان کاموں کو کرنا ہے، جیسے نمازوں کی پابندی ہے، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیتوں میں غور و خوض اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا لگاؤ۔ آئیے اسی موضوع سے متعلق میں اور آپ، میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ محترم حضرات، رمضان میں ہم نے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید ہم نے سنا۔ رمضان کے سارے اعمال کا تعلق قرآن مجید ہی سے متعلق تھا۔ قرآن مجید ہی کا نزول ان ساری چیزوں کا
ما حصل ہے، اصل چیز تو یہی تھی، اسی کے اطراف اس مہینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، رات میں اس کا قیام تھا، قرآن مجید کو پڑھنا سننا، نمازوں کے اندر اس میں کھڑے ہو کر کے اس کی تلاوت، اس کا استماع، سب کچھ قرآن ہی سے متعلق تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن کا تعلق مسلمانوں کے لیے صرف رمضان سے متعلق ہے یا رمضان کے بعد، رمضان سے باہر بھی ہے اور زندگی بھر کا اس کا تعلق ہے؟ تو یہی جواب ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ زندگی بھر کا تعلق ہے، زندگی بھر کا تعلق ہے، ہمیشہ کا تعلق ہے۔ اسے تو ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان بچہ عورت مرد سب جانتے ہیں، لیکن ہم لوگ حقیقتاً اس پر کہاں تک عمل پیرا ہے، یہی جو ہے اصل سوال۔ تو محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم دیا۔ ایمان والوں کے بارے میں کہا گیا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، چاہے وہ پچھلی امتیں ہو، چاہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعنی قرآن مجید دی ہے، تو اس کو یہ کما حقہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتہ، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے ویسے اسے پڑھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو بھی اس کا انکار کرے گا، قرآن مجید کو ماننے سے انکار کرے گا، وہ تو گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ اسی طرح سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو برابر قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے انہیں جو بھی دیا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں چھپے طور پر بھی، علانیہ طور پر بھی، دوسروں کو اگر بتانے کی ضرورت ہو تو بتا کر، یا جو ہے چھپے چھپائے اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ سارے کام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، نمازوں کو قائم کرنا، اور جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، ہر حال میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ، ان کی نیت، ان کے دلوں میں جو بات چھپی رہتی ہے وہ یہی ہے، یرجون تجارۃ لن تبور، ایسی تجارت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں جو تجارت کبھی گھاٹے میں نہیں رہے، کبھی جو ہے یہ تجارت ٹھنڈی نہیں پڑے گی، کبھی کساد بازاری کا شکار نہیں ہوگی۔ یہ ایسی تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، نمازوں کو قائم رکھتے ہوئے، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزیں بتائی ہیں، مگر اس کا ثواب لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل اس کا ثواب عطا کرے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور مزید اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ اعمال کم ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب بہت عظیم اور بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ تو خامیوں کو، غلطیوں کو معاف کرنے والا، اور تھوڑے پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جانے والا، اور تھوڑے پر اجر عظیم عطا کرنے والا۔ انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ خامیوں کو، غلطیوں کو معاف کرنے والا
اور شکور ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے احسان کا، اچھے اعمال کا بہتر انداز میں بدلہ عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے کا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو محترم حضرات، ان دونوں آیتوں میں غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا کہ ایمان والے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کما حقہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں بھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، عربی زبان میں فعل مضارع مداومت کا معنی دیتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر یتلونہ، یتلون، وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، بار بار ایسا کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے ہم آیتوں کو دیکھیں گے تو ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہو، بار بار اسے دہرانا ہے، بار بار دہرانا ہے، چاہے تلاوت ہو، چاہے تدبر ہو۔ قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمیشہ کا ہے۔ اس آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنی ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ نمازوں کو قائم کرنا صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان سے باہر ہمیشہ کے لیے۔ یہی حال انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے انہیں اس میں سے ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، سرًا وعلانیۃً، کبھی چھپے طور پر اور کبھی ضرورت ہو تو دوسروں کے سامنے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال یہ اللہ کے ساتھ کی جانے والی تجارت ہے، یہ بندوں کا اللہ کے ساتھ ہونے والا معاملہ ہے، تجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ کے ساتھ کی جانے والی تجارت بتایا ہے۔ محترم حضرات، ذرا غور کیجئے، ہم جیسے نماز قائم کرتے ہیں، ہم جیسے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہی حال ہمارا اس سے پہلے ذکر کیا جانے والا یعنی تلاوت قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ یتلونہ حق تلاوت، سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا، اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابن عباس جو علماء صحابہ میں سے ہیں، دونوں سے یتبعونہ حق اتباع، یتلونہ حق تلاوتہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کما حقہ پیروی کرتے ہیں، قرآن کے احکام کو جان کر ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں۔ تو محترم حضرات، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے ضرور، دیکھ کر پڑھنا ہے۔ دیکھ کر پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حرف پر 10 نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زندگی بھر اسے سمجھے بغیر صرف پڑھتے ہی چلے جائیں، ختم پر ختم کرتے چلے جائیں، مگر کبھی سنجیدگی کے ساتھ اسے سمجھنے کی، اس کے احکام کو جاننے کی، اس کی باریکیوں کو جاننے کی کوشش نہ کریں، یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہوگا۔ تو محترم حضرات، یتبعونہ حق اتباع، تو قرآن مجید کی تلاوت اپنی جگہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ قرآن کو صرف پڑھنے پر اکتفا کر لیں، ہمیشہ جو ہے اسے پڑھ کر کے رکھ دیں۔ کب اس کا اتباع ہوگا؟ جب اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یتلونہ حق تلاوتہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب بھی قرآن کی تلاوت کرے، جب کبھی کسی آیت رحمت پر سے گزرے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہو، تو تلاوت کرنے والا وہاں ذرا تھوڑی دیر رک جائے
اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کی جنت مانگے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرے۔ اور اسی طرح جب کبھی کسی آیت عذاب پر سے اس کا گزر ہو، جہنم کی سزا کا وہاں پر ذکر ہو، یا اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں نافرمانوں کے لیے تیار کی ہیں ویسی آیتوں پر سے گزر ہو، تو تھوڑی دیر بندہ رک جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگے، جہنم سے پناہ مانگے۔ تو یہ ہوتی ہے غور و خوض کے ساتھ تلاوت۔ تو ایسے ہی سرسری طور پر پڑھتے ہوئے ہمیشہ گزر جانا یہ قرآن کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ تو محترم حضرات، تو بہرحال ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید جہاں ہمیں تلاوت کا حکم دیتا ہے بلکہ تاکید کرتا ہے کہ قرآن کو ہمیں ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، ہمیشہ قرآن پڑھا کرو۔ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا کل قیامت کے دن۔ کل قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھا کرو۔ قرآن ہمیشہ پڑھنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید پڑھنے کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں قرآن مجید کو بڑے تدبر کے ساتھ، بڑے غور و خوض کے ساتھ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بہت ساری آیتیں ہیں، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ایک آیت کافی ہے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، اپنی حالت زار پر رونے کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ دیکھیے کتنا سخت انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے۔ کیا لوگ قرآن مجید پر غور و خوض نہیں کرتے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کرتے، غور نہیں کرتے اس کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے؟ افلا يتدبرون القرآن، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں آیتوں کو پڑھ کر بھی اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے؟ یا تو یہ لوگ کوشش نہیں کرتے، یا جو ہے دل بندھے ہوئے ہیں، دل جو ہے مقفل ہے، قفل لگ گیا ہے، تالا لگ گیا ہے۔ تو محترم حضرات اور خواتین، کتنی سخت آیت ہے ایسے سارے مسلمانوں کے لیے جو لوگ یا تو صرف تلاوت کر لیتے ہیں، یا جو ہے کبھی کبھار قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، یا جو ہے صرف نمازوں میں سننے پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ مسلمان کا حال تو ایسے نہیں ہوتا۔ مسلمان ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے اور سنجیدگی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر ہم صرف پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو محترم حضرات، میں اور آپ اور ایسے سارے مسلمان جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس آیت کے تحت ہم لوگ آ جائیں۔ ہم اگر قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ خلل ہے، دل میں کچھ خلل ہے۔ ہم جو ہے سنجیدگی سے کوشش نہیں کرنا چاہتے، ہم جو ہے اسے سمجھنے کے لیے وقت نہیں دینا چاہتے، اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا چاہتے۔ ورنہ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نمازوں کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، دنیا کے مقابلے میں ہم نے ان چیزوں کو کہاں رکھا ہے، یہ جو ہے ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ اسکول جانے کے لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو جگاتے ہیں، کتنے اہتمام سے ان کو اٹھاتے ہیں۔ ہر شوہر اور ہر بیوی اس معاملے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بچہ اٹھنے سے انکار کرے، 10 عذر پیش کرے، لیکن بلا ناغہ ہم اسے اٹھا کر کے اسکول کو
وقت پر ہم بھیجتے ہیں، مگر فجر کی نماز کا کیا معاملہ ہے؟ ذرا سا بہانہ ہمارے لیے کافی ہے، نماز چھوڑنے کے لیے، جماعت چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا بہانہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے بچوں کے لیے اور زیادہ۔ یہی حال قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہی حال، یہی بہانے، یہی ہیلے ہم جو ہے سال بھر کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان تو اپنی حالت اچھی طرح جانتا ہے، ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد اپنی حالت اچھی طرح جانتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بولنے کے لیے بہت سارے عذر، بہت سارے ایکسکیوزز ان کے پاس ہوتے ہیں، مگر اپنی حالت وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو دنیا کے ساتھ، کمائی کے ساتھ یا دنیاوی پڑھائی کے ساتھ، دنیاوی معاملات میں ہم لوگ کتنے ہوشیار ہوتے ہیں ہر کوئی جانتے ہیں، مگر اللہ کے دین کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ رحم فرمائے۔ تو محترم حضرات، جو ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ یہ جو رمضان میں رہا، اسے جو ہے اس کی دوبارہ تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے جو ہے وقتی یا جو ہے رمضان کے ساتھ خاص کرنے کے بجائے زندگی بھر اس سے تعلق جوڑنے کی ضرورت، سنجیدگی سے سوچ کر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں کہا ہے، جس تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کا ہمیں حکم دیا، قرآن مجید کو سمجھے بغیر ہم کہاں سے اسلام کو سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جانے بغیر، سمجھے بغیر ہم کہاں سے اسلام پر عمل کر سکیں؟ تو محترم حضرات، ہمیں عہد کرنے کی ضرورت ہے، ہماری اپنی حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا تعلق ہمیں پیدا کرنا ہے۔ روزانہ اگر سنجیدگی کے ساتھ اسکول کے لیے، کالج کے لیے یا ہم اپنے کام دھندے کے لیے، تجارت کے لیے جتنا وقت فارغ کرتے ہیں، جتنے گھنٹے ہم لگاتے ہیں، ان میں سے 10واں حصہ، ان میں سے اگر 10واں حصہ بھی ہم دے دیں گے، یعنی ایک گھنٹہ بھی اگر ہم قرآن و سنت کے لیے دے دیں گے، تو 1-2 سال کے اندر اسلام کا بہت بڑا حصہ ہم جو ہے جاننے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کو اگر ایک مسلمان سنجیدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ 1 گھنٹہ اگر لگائے سمجھنے کے لیے، تو انشاءاللہ 2 سال کے اندر مکمل قرآن مجید کو بہت حد تک وہ سمجھ سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس میں علماء کی رہنمائی ہو، تفسیر جو ہے اس کے سامنے ہو، جہاں بھی اسے مشکل پیش آتی ہو علماء سے اس کا معنی مطلب جاننے کی کوشش کرے، خود سے جو ہے اس پہ تعویل کرنا یا جو ہے اپنے مفہوم کے تحت اسے سمجھ جانا، یہ بہت خطرے کی بات ہے، مگر تھوڑی سی کوشش ضرور ہو قرآن مجید کو سمجھنے کی، سنجیدہ کوشش ہو، تو 2-3 سال میں ضرور انشاءاللہ پورا قرآن مجید ہم سمجھ کر انشاءاللہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند سال اگر ہم لگاتار اس کی طرف توجہ دیں گے تو بہت ساری حدیثیں جو ہے ہم جان سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہمیشگی کا رمضان کی حد تک نہ ہو، اور جو ہے تلاوت کا مطلب صرف دیکھ کر پڑھ لینا یا جو ہے سمجھے بغیر اسے یاد بھی کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان یہ کوشش ضرور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو میں سمجھ کر پڑھوں گا، روزانہ 2-4 صفحے اگر جو ہے انشاءاللہ سنجیدگی کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اگلا رمضان آنے تک تقریباً 5 جز، 10 اجزاء یا جو ہے آدھا قرآن آپ جو ہے انشاءاللہ ضرور ختم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو قرآن سے جو تعلق ہے اس تعلق کو اللہ تعالیٰ مزید اس میں مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، سنت رسول کے ساتھ بھی سچی وابستگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم علیہ، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، جیسے ہم نے
قرآن مجید کے بارے میں سنا کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ برائے نام یا جو ہے جز وقتی صرف رمضان کے مہینے میں یا جو ہے کبھی بے قاعدگی کے ساتھ ایسے تعلق کے بجائے ہمیشہ کا تعلق اور مداومت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، یعنی روزانہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہو قرآن مجید پڑھنا اور اسے سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر جس عمل پر مداومت برتی جائے، ہمیشہ کیا جائے، ویسے ہی نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نیک اعمال کو جب بھی کرنا شروع کیا تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت برتی، ہمیشگی اختیار کی۔ تو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا تعلق ہو، ہم روزانہ صبح میں یا شام میں یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت صرف اپنے بچوں کو مکتب بھیج دینا یا مدرسہ بھیج دینا ہرگز ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے تو مدرسہ جاتے ہیں، ہماری بچی تو قرآن حفظ کرتی ہے، لیکن ماں باپ اس سے کافی حد تک غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بچوں کو مکتب مدرسہ بھیج دینے سے ہماری ذمہ داری مکمل ادا نہیں ہو جائے گی، بلکہ ہمیں خود بھی قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللهم علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی الخلفاء الراشدین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔